بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 28 اپریل جمعرات کا دن، سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان، نئی صبح، خوبصورت صبح، گڈ مارننگ، صبح خیر اور السلام علیکم ایوری بڈی۔ جاوید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بہت اچھی اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج ہم نے تاریخ ہندوستان کی 70 قسطیں کمپلیٹ کر لی ہیں، اور جو آج میں آپ کو بتانے اور سنانے جا رہا ہوں وہ 71ویں قسط ہے، یعنی 71st ایپیسوڈ آف دا ہسٹری آف اولڈ ہندوستان۔ جی 71ویں قسط کی آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو مبارکباد دی ہے کہ آپ سب لوگوں نے مل کر، یہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میرے ساتھ میری ٹیم ہے، اسٹوڈنٹس ہیں میرے، یہ ان کے نام بھی میں اگر لوں تو کئی ناراض ہو جائیں گے، کئی خوش ہوں گے۔ بہرحال جن جن لوگوں نے اس کوشش میں کاوش میں حصہ لیا ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی ناظرین، تو ہندوستان کی تاریخ کے ہم اس حصے میں، اس چیپٹر میں پہنچے ہوئے ہیں جب مسلمانوں نے یلغار کی ہندوستان پر اور جگہ بجگہ راجپوتوں کی قائم کردہ حکومتوں کو زمیں بوس کیا، ایک ایک کر کے۔ پہلے تو یہ ہوا، مزیداری کی بات، کہ اسی راجہ جے چند نے، کنوج کے والی نے، جو اس کا راجہ تھا کنوج کا، اس نے ایک خط لکھ کر بلوایا شہاب الدین غوری کو، غور سے، اس کے اپنے ملک سے، افغانستان سے بھی آگے، وہاں سے بلوایا کہ تم آ کر دلی اور اجمیر پر حملہ کرو اور راجہ پرتھوی راج چوہان کو دفن کر دو، اب ہم اس کی مدد نہیں کریں گے۔ راجپوت ضرور ہے لیکن اس نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اغوا نہیں تھا، لو میرج تھی۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو پچھلی قسط ملاحظہ فرمائیں، اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال اس دفعہ کیا ہوا، وہ واقعہ تھا 1193 کا۔ 1193 میں دلی اور اجمیر کے راجہ کو، پرتھوی راج چوہان کو، تھانے سیر کے میدان جنگ میں افغانوں نے زیر کیا، اور جو تھا سلطان شاہ محمد شہاب الدین غوری، اس نے اسے قتل کر دیا، پرتھوی راج چوہان کو، اور قبضہ کر لیا دلی اور اجمیر دونوں ریاستوں پر، اور یہاں پہ اپنا والی مقرر کیا قطب الدین ایبک کو، خاص بندے کو، اور واپس سامان، جو لوٹ کا سامان تھا وہ لے کر واپس چلا گیا اپنے ملک غور۔ اب اگلی مرتبہ کیا ہوا کہ ان سازش کرنے والوں کی باری آ گئی۔ اسی سلطان شہاب الدین غوری نے اگلی دفعہ کنوج پر حملہ کیا۔ یہ ہے مزے کی بات، پوری طاقت کے ساتھ، حالانکہ اسی نے مل کر، اسی بندے نے مل کر اس کو خط لکھ کر دعوت دی تھی کہ آپ دلی اور اجمیر کو لے لو، اڑا کے رکھ دو، اور اس نے ایسا کیا بھی، کامیاب بھی ہوا۔ اور پھر دیکھیں وہ مکافاتی عمل جسے کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اب اس کی باری آ گئی، اگلا حملہ سلطان شہاب الدین غوری نے کنوج پر کیا، اور اس دفعہ اس کے سامنے تھا راجہ جے چند، وہ بھی راجپوت تھا۔ ٹکا کے جنگ ہوئی، تڑلے کی لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی کہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اور اس میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا دونوں جنگوں میں، صرف 1 سال کا فرق تھا، ڈیفرنس آف اونلی 1 ایئر۔ 1193 یعنی 1993 میں دلی اور اجمیر کو فتح کیا، اور اگلے سال 1994 میں سلطان محمد شہاب الدین غوری نے کنوج پر حملہ کر کے اس بندے کا بھی صفایا اور کلا کما کر دیا، اور اس سے بھی بری موت اسے مرنا پڑا، راجہ جے چند کو، کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس کا لہو آج بھی کتابوں میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ ہوتا ہے
بے اتفاقی کا، آپس میں ناچاکی کا انجام جو ہندوستان کے راجاؤں کے ساتھ، راجپوتوں کے ساتھ ہوا۔ اب ہوا کیا کہ دریائے گنگا اور جمنا، اس کے ساتھ بہت سارے راجپوت آباد تھے۔ دریائے گنگا اور جمنا یہ جو دو علاقے تھے بڑے، نمبر 1 کنوج اور نمبر 2 بنارس، یہ دونوں پہ بیک وقت قبضہ ہوا، اور خاص طور پر بنارس ہندوؤں کی عبادت گاہوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ جتنے مندر تھے، جتنا مال پڑا ہوا تھا وہ بے شمار تھا، مندر بھی بہت زیادہ، پجاری بھی انتہائی زیادہ، تعداد کا پتہ ہی نہیں، بہت بڑی تعداد تھی۔ اور پھر سلطان صاحب نے یہاں سے بھی وہی کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 4000 اونٹ، کتنے؟ 4000 اونٹ مال لوٹ مار کے مال کے لوڈ کروائے گئے۔ کہاں لے جانے کے لیے؟ اپنے آبائی ملک غور کو۔ لیکن برا، مقامی لوگوں پہ کافی مشکلات آئیں۔ جو لوگ ان سے نہیں ملنا چاہتے تھے، نئے حملہ آوروں سے، نئی حکومت سے نہیں تعاون کرنا چاہتے تھے، انہوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ اپنا کنبہ، اپنے جانور، اپنا مال اسباب انہوں نے لپیٹا، اور دریائے گنگا اور جمنا کے وسیع علاقے سے نکل کر جنوب کی طرف انہوں نے نقل مکانی کی، جنوبی ہندوستان کی طرف۔ اور وہاں پر جا کر انہوں نے 2 پہاڑی علاقوں میں، 2 پہاڑی علاقے جو وہاں پہ تھے، ان کا تھا نام مارواڑ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، مارواڑ اور ارولی، مارواڑ اور ارولی، مارواڑ اور ارولی، یہ 2 علاقے تھے جنوبی ہندوستان کے، جس پر جا کے ان آباد کاروں نے، ان نقل مکانی کرنے والے لوگوں نے وہاں جا کر کے ایک نئی جگہ آباد کر دی، ایک نیا شہر آباد کر دیا، بہت بڑا شہر آباد ہوا، کیونکہ یہ سارے کے سارے راجپوت تھے۔ اور جو انہوں نے نیا شہر ان دونوں علاقوں کو ملا کر بنایا، سنوارا، آباد کیا، اس کا نام رکھا گیا راجپوتانہ۔ اچھا، یہ شہر آج بھی ہے، یہ نام تھا اس نئے شہر کا، راجپوتانہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جو 40,000 اونٹ لوڈ کیے تھے مال اسباب کے، لوٹ مار کے مال کے، وہ سارے بحفاظت اپنے ملک پہنچ گئے۔ اور یوں افغانستان کے ساتھ ساتھ غور بھی امیر ترین ملک بن گیا اس لوٹ کے مال سے، اس مال غنیمت کی وجہ سے۔ انہی مندروں میں، جن مندروں کو انہوں نے مسمار کیا، ان کو خالی کرنے کے لیے سارا مال اسباب اونٹوں پر لوڈ کرتے گئے، اور یوں اونٹوں کی تعداد ہوئی، لوڈڈ اونٹ، لوڈڈ کیملز کی کوانٹٹی کتنی بنی، اسٹرینتھ کتنی ہوئی، 40,000، 40,000 اونٹ۔ 1 2 4 6 کی بات نہیں ہو رہی، جتنا سوچیں ذرا، اتنی تو پورے غور میں ساری جگہ نہیں ہوگی یہ خزانہ رکھنے کے لیے، جتنا یہ مال لے کر کے وہاں گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی سلطان محمود واپس گیا، پھر ایک دفعہ حملہ آور ہوا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس کے جو مقامی لوگ تھے، جو چھوڑ کر گیا، جن کو مفتوح علاقوں کا، نئے ملکوں کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں دے کے گیا، پرانا تو تھا قطب الدین ایبک، ادھر جو دلی اور اجمیر میں تھا، اور یہاں پر اس نے اپنے نئے والی مقرر کر دیے، کہاں؟ بنارس اور کنوج کے علاقوں میں۔ اور بہت بڑا علاقہ فتح کرنے میں اسے کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد جو یہاں پہ جرنیل رکے، انہوں نے جنگ و جدل کا کام ختم نہیں کیا،
قرب و جوار کے بہت سارے علاقے، چھوٹے چھوٹے شہر، انہوں نے قتل و غارت گری کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ ان کو خالی کروایا، یا تو وہ قتل ہوئے یا پھر وہاں سے جان بچا کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے، یعنی تتر ہو گئے، بھاگ نکلے۔ اور ان کی جو ریاست تھی مسلمانوں کی، وسیع سے وسیع تر اور وسیع تر سے وسیع ترین ہوتی گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان پر حملہ کرنے والا پہلا کامیاب حملہ آور کون تھا، تو میری نظر میں وہ یہی بندہ، کون؟ سلطان محمد شہاب الدین غوری ہی تھا۔ یہ تاریخ کی سب کتابیں ٹٹول کر میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد بھی بڑے فاتح آئے، اس سے پہلے بھی بڑے لوگ آئے، کئیوں نے یہ حملہ آوری کی، قسمت آزمائی کی، پنجہ آزمائی کی، تالے مندی کی، لیکن جو کامیابی، جو فتوحات اس کے حصے میں آئی ہیں، دیکھیں نا اب کہاں وہ سینٹرل انڈیا سے لے کر، بنارس سے لے کر کو ہمالیہ تک اسی کو ان ہندوستان کہا کرتے تھے۔ اب رہ تو گیا باقی جنوبی ہند، جسے دکنی ہند کہا کرتے تھے، اس کے علاوہ دکنی ہند تو کو ہماچل کے اس پار، یعنی سمندر کے کنارے پر تھا، جنوبی سائڈ پر۔ باقی تقریباً کم و بیش سارے کا سارا علاقہ اس بندے نے اور اس کے چھوڑے ہوئے جرنیلوں نے ایک ایک کر کے فتح کیا۔ اور ایک اس کا بہت ہی بہادر اور جری قسم کا جرنیل تھا، جس کو اس نے یہیں پہ چھوڑ دیا، واپس لے کے نہیں گیا۔ اس کا نام تھا بختیار خلجی۔ بختیار خلجی صاحب اس کے خاص جرنیل تھے، سلطان محمد شہاب الدین کے غوری، ان کے بختیار خلجی۔ یہ رہا جی ان کا نام، بختیار خلجی۔ اس نے کیا کیا کہ 1999 میں، اب دیکھیں 12ویں صدی کا آخری سال چل رہا تھا جب کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 1999 یعنی 1199 آفٹر کرسچن عیسوی، یعنی 1199 میں اس نے ایک قابل ذکر اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی اس جرنیل نے، اور وہ یہ کہ اس نے اودھ اور بہار کی دو بہت بڑی ریاستوں کو فتح کیا۔ اودھ اور نمبر 1 اودھ اور نمبر 2 بہار، یہ دو بڑی ریاستیں تھیں جو اس بندے نے 1999 میں زیر کر لی۔ حالانکہ سلطان خود تو یہاں پہ نہیں تھا، وہ انہی جرنیلوں کے حوالے کر کے اپنے ملک واپس چلا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو بہت اس سے بھی بڑا کارنامہ اس شخص نے انجام دیا، اسی شخص نے، بختیار خلجی نے، یہ کیا کہ 1203 عیسوی میں بنگال کو فتح کر لیا۔ یہ تھی وہ فتح جس نے شادیانے بجا دیے پوری دنیا میں، اور اس کا کریڈٹ بھی اس جرنیل ہی کو جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں بھی سلطان شہاب الدین غوری نے بذات خود شرکت نہیں کی۔ اور بنگال کو فتح کر لینا کسی مارکے سے کم نہ تھا۔ بنگال کو کب فتح کیا گیا؟ 1203 میں۔ یہ رہا 1203 میں اس نے بنگال کو فتح کر لیا جی، اور ڈنکے بجا دیے غوری حکمرانوں کے۔ اچھا، جو اس وقت بنگال کا دارالحکومت تھا اس کا نام تھا لکھنؤتی۔ دارالحکومت جو تھا بنگال کا اس وقت 1203 میں، اس کا نام تھا لکھنؤتی۔
लखनौती नाम था उसके दारुल हुकूमत का, कैपिटल सिटी का। और फिर इस फतह के बाद इस जर्नैल की बख्तियार खिलजी की कारनामे के बाद इस खनौती का नाम चेंज करके गौर रख दिया गया, गौरी के नाम से। यूं कुछ कई जगहों पे यूं लिखा है, कई जगहों पे यूं लिखा है, गौर। ये रहा, ये दारुल हुकूमत का नाम जो लखनौती था शहर, उसका नाम बदलकर गौर रख दिया। गौर कह लें या गौर कह लें, इसी तरह से नाम लिखा हुआ है, जो बाद में कई सालों बाद, कई सदियों बाद बदल कर अब जो मुल्क वहाँ पे जो कैपिटल सिटी है उसका नाम इन्होंने बिगाड़ कर, ये सिर्फ ये हुआ है कि रे के ऊपर तो ए आ गई है। अब वहाँ पे इसका नाम ये है जी, गौड़, यानी गौर को रे को हटाकर अड़े लगा दी है, और यूं इसका कैपिटल सिटी आज भी मौजूद है बंगाल का, और इसका नाम मैंने बताया पहले था लखनौती, उसके बाद इसका नाम गौर रखा गया, और गौर को अब थोड़ा बिगाड़ कर गौड़ कर दिया गया। ये फ़र्क पड़ा। लेकिन ये बात माने, तारीख के तमाम सफ़हात चीख चीख कर बता रहे हैं कि कैसे कैसे और किस तरह से इस बंदे ने, किस तरह से इस बख्तियार खिलजी ने अपने बादशाह के ना होते हुए भी दुश्मन की सफ़ों को हिला कर रख दिया। इसकी बहादुरी को, इसकी जंगजूई को, इसकी मुहिम जुई को तारीख दानों ने सैल्यूट किया, सलाम किया है यूं कि बगैर इतनी बड़ी स्पोर्ट के, बगैर अपने बादशाह के, बगैर अपने कमांडर के, इस बंदे ने अपनी मकामी फ़ौज को कमांड करते हुए ये 4 बड़ी, 1-2 नहीं 4 बड़ी फतूहात अपने नाम की, और नामवर मुल्क जो थे वो अपने ज़ेर तसल्लुत लेके आया, और इन मुल्कों को भी कनूज में दाखिल कर दिया। यानी कनूज की जो दारुल हुकूमत था उसमें ये सारे शहर, ये सारे मुल्क, ये रियासतें शामिल होती गईं, और यूं ये इलाका शुमाली हिंदुस्तान से लेकर जनूबी हिंदुस्तान तक की सरहदों तक फैल गया। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सब अगर कहा जाए कि पहला, तारीख का पहला कामयाब तरीन हमलावर जो हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखने के बाद इसे सर करने में कामयाब रहा, वो थे सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जो 12वीं सदी में जिनका शुमार होता है, और 13वीं सदी में ये वफात पा जाते हैं। 1999 में इन्होंने ये जो बहुत बड़ा बख्तियार खिलजी ने मारका किया, इसके सिर्फ 6-7 साल बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को हिंदुस्तान ही के इलाके में कत्ल कर दिया गया। अब वो कैसे, क्यों, कहाँ और कब हुआ, वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा, इसलिए कि अगर अब वो शुरू कर दिया वाक़या तो फिर वही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आपको बोरियत का सामना करना पड़ता है, फिर मुझे पता है। इसलिए प्रोग्राम के दूसरे अहम सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है आज का लफ्ज़। आज का लफ्ज़ जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, वो गौर से देखने वाला है। वो है जी लफ्ज़, ये मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये मैंने उर्दू में लिखा है, और ये इसे मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में। जी ये दोनों पढ़ लें। क्या लिखा है मैंने? ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। अच्छा, ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ये वो डब्बा है, चौरस डब्बा, कई के छोटे साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हर हवाई जहाज में मौजूद होता है।
اتنا ضروری ہے جتنا اس میں فیول کا ہونا ضروری ہے ہوائی جہاز میں. لازمی طور پر اسے جہاز کی فٹنگ میں ہی رکھ دیا جاتا ہے. اب اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے خدا نخواستہ کوئی جہاز، ہوائی جہاز کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کریش ہو جائے، گر کر تباہ ہو جائے، یا سمندر میں ڈوب گر کر غرق ہو جائے، یا پہاڑوں سے ٹکرا کر غائب ہو جائے، تو بلیک باکس وہ پرزہ ہوتا ہے جس میں آڈیو اور ویڈیو دونوں کاکپٹ کے اندرونی حالات، یعنی جہاں پہ پائلٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس جگہ کی ساری معلومات اس باکس سے مل جاتی ہیں. بلیک باکس. اچھا بلیک باکس اسے کہتے کیوں ہیں وہ بھی سن لیں، بڑے مزے کی بات ہے. اس کا جو رنگ ہے وہ کالا نہیں ہوتا، بلیک باکس کا رنگ ہوتا ہے اورنج کلر، یعنی نارنجی رنگ. اچھا اس کا رنگ نارنجی یا اورنج ہی کیوں ہوتا ہے؟ سائنسدانوں نے یہ اس بات پہ اتفاق کیا ہے، اس بات پہ آ کے انہوں نے اگری کیا ہے سائنٹسٹوں نے کہ انسانی نظر جو ہے، انسانی آنکھیں سب سے زیادہ جس کلر کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جس رنگ پہ جا کر ٹکتی ہیں، ٹھہرتی ہیں، جس رنگ کو زیادہ پک کرتی ہیں وہ نارنجی ہے، یعنی اورنج کلر ہے. اسی وجہ سے اس کو ڈھونڈنے کے لیے تاکہ یہ آسانی سے مل جائے جہاز کے حادثے کے بعد، اس لیے اس کا رنگ اورنج ہے. لیکن اب پھر سوال یہ کہ پھر اس کا نام بلیک باکس کیوں؟ کالا ڈبہ اس کا رنگ، اس کا نام کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ کالا رنگ جو ہوتا ہے نا، مزیداری کی بات سنیں، پوری دنیا میں اسے سوگ کا رنگ جانا جاتا ہے. یہ صرف ہمارے پاکستان یا ایشیا، ہندوستان، بنگلہ دیش میں نہیں، پوری دنیا والے یہ مانتے ہیں کہ کالا رنگ جو ہے یہ غم کی، افسردگی کی اور بدشگونی کی علامت ہے. اور اس کی تو ضرورت ہی تب پڑتی ہے اس باکس کی جب بہت بڑا کوئی حادثہ ہو چکا ہو. اور پھر اس کی خوبی کا اور نوٹ فرما لیں بلیک باکس کی، وہ یہ ہے کہ یہ پانی میں گر جائے تو، آگ میں گر جائے تو بھی، پہاڑ پر گر جائے تو بھی، ریگستان میں گر جائے تو بھی، کسی جگہ بھی گرنے سے، ڈوبنے سے، آگ میں جلنے سے اس کو پہنچنے والا نقصان جو ہے وہ 0% ہے، 0%. اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو کام کی چیزیں ہیں، وہ کسی صورت ضائع نہیں ہوتی ہیں، اور وہ کمپنی والے ہی ڈی کوڈ کر کے اس کے اندر سے وہ معلومات لے سکتے ہیں. اس لیے کہ سارے پاس ورڈ اس کے اسی کمپنی آنر کے پاس ہوتے ہیں، ہر کوئی اسے پکڑ کر کھول نہیں سکتا، اس کو ڈی لاک نہیں کر سکتا. یہ وہی کمپنی کرے گی جس کا وہ جہاز تھا، اور پھر اسی کے بیسس پہ انکوائری اور تفتیش کی جاتی ہے کہ طیارے کو حادثہ کب، کیوں، کیسے پیش آیا، وجوہات کیا تھیں، اور اس کی ذمہ داری کسی کے سر پر فکس کرنے کے لیے بلیک باکس کا سہارا لیا جاتا ہے. یہ تھا جی آج کا نیا لفظ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. جی پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کی بات آپ سے کیا کروں، کوئی اچھی سی بات آپ بھی بتایا کریں. آج کی بات چلیے میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ جل شانہ نے خالق کائنات میں اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ یعنی انسان میں آس اور امید کی ڈور کو پکڑے رہنے کی ایک میکانزم بنایا ہوا ہے. اس کی فطرت میں شامل کر دی ہے یہ چیز کہ ایک آس کی، امید کی ایک ڈور اگر ٹوٹ جائے تو یہ دوسری پکڑ لیتا ہے، دوسری ٹوٹ جائے تو تیسری پکڑ لیتا ہے، تیسری ٹوٹے تو چوتھی. اس وقت تک یہ آس اور امید کا دامن نہیں چھوڑتا
اس وقت تک ان ڈوروں کو تھامے رکھتا ہے، ڈور کو، جب تک اس کے اپنے سانس کی ڈور ٹوٹ نہیں جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ جل شانہ نے، اللہ سونے نے یہ وصف، یہ صفت اگر انسان میں نہ رکھی ہوتی، ذرا سوچیں تو کیا ہوتا؟ ہوتا یہ کہ انسان پہلی نا امیدی پر ہی ہمت ہار کے بیٹھ جاتا اور شاید مر جاتا، پہلی ناکامی پر ہی۔ مگر اس کے اندر جو اللہ پاک نے وہ پرزہ فٹ کر دیا ہے، میکانزم کا نظام بنا دیا ہے، وہ اسے مرنے نہیں دیتا، آس اور امید کی ڈوری پکڑنے اور بدلنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ تھی جی آج کی بات۔ اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔